اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد 2 زانوں بیٹھ کر بات کرنے سے پہلے یہ کلمات 10 مرتبہ پڑھے گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد ویحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ پاک اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا، اس کے 10 گناہ مٹا دے گا، اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا، اور اس کا وہ پورا دن ہر ناپسندیدہ چیز سے محفوظ رہے گا، اور اس کی شیطان سے حفاظت کی جائے گی، اور اس دن اللہ پاک کے ساتھ شرک کے علاوہ کوئی گناہ نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ جس نے نماز عصر سے لوٹتے وقت یہ کلمات کہے، اسے اس رات میں ایسا ہی ثواب دیا جائے گا، یعنی اللہ پاک اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا، اس کے 10 گناہ مٹائے گا، اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا، اور اس کی وہ پوری رات ہر ناپسندیدہ چیز سے محفوظ رہے گی، اور اس کی شیطان سے حفاظت کی جائے گی، اور اس رات اللہ پاک کے ساتھ شرک کے علاوہ کوئی گناہ نقصان نہ پہنچائے گا۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو فجر کی نماز کے بعد 2 زانوں بیٹھ کر یہ کلمات پڑھے تو اللہ پاک اس کے 1 مرتبہ پڑھنے پر اس کے 10 نیکیاں لکھے گا، 10 گناہ مٹائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، فرض نماز کے علاوہ مرد کی سب سے افضل نماز وہ ہوتی ہے جسے وہ اپنے گھر میں پڑھے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی مسجد میں نماز ادا کر لے تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر کے لیے نماز میں سے کچھ حصہ بچا رکھے، کیونکہ اللہ پاک اس نماز کے سبب اس کے گھر میں خیر و عافیت عطا فرما دے گا۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں اللہ پاک کا ذکر کیا جاتا ہے اور جس گھر میں اللہ پاک کا ذکر نہیں کیا جاتا، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے شہنشاہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جو نماز میں گھر میں ادا کروں یا جو نماز میں مسجد میں ادا کروں، ان میں کون سی نماز افضل ہے؟ فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میرا گھر مسجد سے کتنا قریب ہے؟ پھر بھی مجھے فرض نماز کے علاوہ دیگر نمازیں اپنے گھر میں ادا کرنا مسجد میں ادا کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔
وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک.